مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ سال میں جب بھی آتا ہے ہمیں ایک بہترین واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے میں دو ایسے بڑے واقعے پیش آئے جس کو امت مسلمہ اپنے زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ ایک واقعہ تو یہ کہ ہمارے نبی کا دنیا میں آنا، اور دوسرا واقعہ یہ کہ ہمارے نبی کا دنیا سے چلے جانا۔ اور دونوں واقعے جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ امت انصاف کا معاملہ نہیں کریں گی، اعتدال پر نہیں چلیں گی۔ اس لیے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ یہ امت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو کو اپنانا ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا لے لیا اور جو مشکل لگا اور جو بھاری والا لگا اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی کے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی سیرت ہیں، جو بھی صورت ہیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے نبی کے سیرت کو اپنائیں۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارا طرز ہے، یہی طریقہ ہے، اور یہی اصل زندگی ہے۔ یہی اصل کیا ہے؟ زندگی ہے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کیسے حالات تھے سب لوگ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سیرت کی کتابیں پڑھ لینا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مصنفین نے اور سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہے ہمارے نبی کے شان میں۔ نبوت کے پہلے کے حالات سے لے کر نبوت کے بعد کے حالات تک لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، کیا ہے؟ لیکن پھر بھی آج تک ہمارے نبی کی تعریف مکمل نہیں ہوئی، تعریف مکمل نہیں۔ کسی نے بھی آج تک حق ادا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے میرے نبی کا زندگی کو لکھ کر حق ادا کر دیا۔ 40 سال تک ایک شاعر اللہ کے نبی کے محبت میں زندگی پر اشعار لکھتا رہا، اور 40 سال کے بعد کہنے لگا زندگی ہو گئی تمام، مدہ ابھی باقی ہے۔ زندگی ہو گئی تمام، مدہ ابھی باقی ہے، لکھتے لکھتے ورق ہو گئے تمام، پھر بھی مدہ ابھی باقی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک لکھتا رہا۔ لکھنے کے بعد اس کا یہ جملہ ہے کہ پورے 40 سال میں لکھتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نے میرے نبی کی تعریف مکمل نہیں کی، تعریف ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ایسا دور آ چکا ہے کہ خصوصی اعتبار سے ہمارے نوجوانوں کو ناول پڑھنے کے لیے دلچسپی آتی ہے، موبائل میں وقت لگانے دلچسپی آتی ہے، وقت ملتا ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کے پڑھنے کا اور اللہ کے نبی کی زندگی کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے؟ نبی کے زندگی کے بہت پہلو ہیں، آپ کو کون سا پہلو چاہیے وہ اٹھا لو، آپ کو ملے گا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، ہمارے نبی کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، جنگی زندگی کیسی تھی، سفر کی زندگی کیسی تھی، جوانی کی زندگی کیسی تھی، بڑھاپے کی زندگی کیسی تھی، سارے حالات آپ کو نبی کی زندگی میں ملیں گے۔ پھر ہماری زندگی کے حالات جب دیکھو گے اور ہمارے نبی کی زندگی کے حالات دیکھو گے تو ہمیں اپنے حالات کچھ بھی نہیں لگیں گے۔
مسئلہ یہی نا کہ پڑھتے نہیں ہیں، مسئلہ یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نبی کی زندگی کو پڑھنے کا۔ کیا حالات تھے، اسی لیے تو آج اسلام پر اعتراض ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر اعتراض ہو رہے ہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ جواب دینے والا کیسے جواب دیں گے؟ اس کو خود کو پتا نہیں ہے کہ کیا جواب دے، اسے خود پتا نہیں ہے نبی کے کیا حالات تھے، نبی کی کیا زندگی تھی۔ نام کے علاوہ اسے کچھ نہیں معلوم، کتنے اولادیں تھی، کتنے بیویاں تھیں، اور کن کن بیویوں کے ساتھ کس کس حالات میں کس وجہ سے نکاح فرمایا، نہیں معلوم ہے۔ دھڑلے سے اٹھ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے کم عمر میں امی عائشہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور اتنے نکاح فرمایا۔ ہمارے پاس اگر جواب ہوگا، معلومات ہوں گی، اس کی وجوہات ہوں گی، اس کی شرح ہوں گی، تب جا کر ہم جواب دے پائیں گے نا۔ تو یہاں پہ آ کے مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ وہ اعتراض کیا بعد میں کرے، پھر وہ شکوک اور وہ شبہات، وہ تذبذب اور وہ اشکالات ہمارے خیالوں کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں۔ کیسے حالات تھے، کتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ نے اس امت پر، ہمارے نبی کو دنیا میں مبعوث فرما کے۔ پڑے حالات کو، کیسے حالات سسک رہی تھی یہ دنیا کہ کوئی رہبر آ جائے جو امت کی رہبری کرے، کوئی ہادی آ جائے کوئی راستہ بتا دے، سسک رہی تھی۔ ہر یتیم یہ چاہتا تھا کہ میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھے، ہر بیوہ یہ چاہتی تھی کہ میرے حقوق لوگوں کو بتائیں، ہر متعلقہ عورت یہ چاہتی تھی کہ میرے بارے میں مسائل لوگوں کو بتائیں، میرے حق لوگوں کو بتائیں، میرے جذبات، میرے احکام لوگوں کو بتائیں۔ سب طرف چوری ہو رہی، ڈاکہ زنی ہو رہی، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹا کھیلا جا رہا ہے، ساری دنیا میں گناہ ہی گناہ، نافرمانی بھری ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کو جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جو خزاتی بہار میں بدل گئی، جو ظلمت تھی وہ نورانیت میں بدل گئی، جو تاریکی تھی وہ انوارات میں بدل گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ فارس میں، ملک روم میں وہ سمجھ گئے کہ اللہ کوئی تو آیا ہے۔ ایک یہودی مدینہ المنورہ کے اندر نبی کے مدینہ میں جانے سے پہلے، اس کا نام یثرب تھا، وہ ایک ٹیلے پر چڑھا اور کہنے لگا کہ مکہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہو گیا جس کا نام محمد ہے، جو آخر ہے، جو نبوت کا سب سے آخر میں آنے والا نبی آخر الزماں ہے۔ وہ اعلان کرنے لگا، ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، ابھی اللہ کے رسول دنیا میں صرف تشریف لائے ہیں۔ وہ یہودی کھڑے ہو کر کہنے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تورات کو جانتا تھا، تورات میں ہمارے نبی کے شان، ان کے حالات، ان کی زندگی، ان کے صفات اللہ رب العزت نے کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہود اور نصارہ یہ ہمارے نبی سے اور نبی کے ماننے والوں سے جو دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، وہ ایک قسم کی حسد ہے کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، یہ محمد بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں آئے، ہمارے قوم میں کیوں نہیں آئے؟ تعصب پرستی، برادری ہوتا ہے نا، برادری، میرے برادری کے لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ برادری کے لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ والی جو سوچ ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور وہی سوچ کے ساتھ وہ پنپ رہے ہیں، اپنے نسلوں کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور آج تک وہی ہو رہا ہے کہ یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے امت کو آگاہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہودی تمہارے دشمن ہے، اور دشمنی میں کس حد تک جا گزریں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ خیر، سیرت کی تفصیل گزشتہ سال جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا تھا آپ کے سامنے مکمل طور پر، تو میں اس وقت بھی کہا تھا کہ مکمل طور پر کم وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جتنا ہو سکتا تھا اتنا آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ آج کا عنوان مکمل سیرت کا نہیں ہے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے نبی جب پیدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب نے خوشیاں منائی تھی، معلوم ہے آپ کو، روایتوں میں ملتا ہے، جو غلام نے آ کر خوشخبری سنائی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ بعض لوگ، میں اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، آگے بات کے اندر اس کو پیش کروں گا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے، ہمارے نبی کی ولادت جو ہے نا
دو طرح کی ولادت ہیں، ایک ولادت عرفی اور ایک ولادت شرعی. پیدائش کی جو ولادت، پیدائش کو ولادت کہتے ہیں، یہ دو طرح کی ہیں، ایک ولادت عرفی اور ایک ولادت شرعی. ولادت عرفی اس کو کہتے ہیں جس طرح سے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اگر اللہ رب العزت چاہتا نا تو ہمارے نبی کو ڈائریکٹ آسمان سے زمین پہ اتار دیتا تھا. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے نا، لیکن اس لیے نہیں اتارا تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ ارے تم تو آسمان سے اترے ہو اور تمہارا مقام الگ ہے، تمہارا مزاج الگ ہے، تمہاری زندگی الگ ہے، اور ہم انسان ہیں، ہم ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، ہماری سوچ الگ ہے، ہم تمہاری زندگی پر زندگی نہیں گزار سکتے. کوئی یہ اعتراض نہ کرے. اسی لیے وہ سارے راستوں سے گزار کر ہمارے نبی کو ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا. لیکن دوسرے بچوں کی طرح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کے ساتھ پیدا ہو گئے، نال کٹی ہوئی تھی. جب پیدا ہو گئے تو صاف ستھرے، گویا کہ کسی نے اندر سے دھو کر صاف کر کے باہر بھیجا ہو. حالات پڑھ لینا ولادت کے، تفصیل واقعات ہے اس کے اندر، بہت لمبی تفصیل ہے. ایک ولادت یہ ہے، سب نے خوشی منائی. دادا عبد المطلب نے خوشی منائی اور چچا ابو لہب نے بھی خوشی منائی. لیکن ایک ولادت شرعی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، نبوت عطا فرمائی گئی، اور ہمارے نبی نے مکہ میں آ کے نبوت کا جب اعلان کیا تو اس وقت میں ہمارے نبی کو ستانے والا، ہمارے نبی کو پریشان کرنے والا سب سے آگے کون تھا؟ یہی ابو لہب، چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. اور جو جانشین تھے، جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور ایسا ویسا ساتھ نہیں، موت تک ساتھ رہے، زندگی کے آخری سانس تک ساتھ رہے، اور زندگی لٹا دی اللہ کے رسول کے قدموں پر. ایک ہے ولادت شرعی اور ایک ہے ولادت عرفی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تیسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو سارا مدینہ انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے نبی اب تشریف لائیں گے، ہمارے نبی اب تشریف لائیں گے. نبی کے آمد کی اطلاع ان کو مل چکی تھی کہ نبی مکہ سے نکل چکے ہیں. روز بچیاں، جوان، بوڑھے، مرد، عورت مدینے سے باہر نکل کے دیکھتے تھے کہ اب آ رہے، اب آئیں گے، تب آئیں گے. کوئی اونٹ پر سوار نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 12 ربیع الاول کو تشریف فرما ہو گئے. ہمارے نبی کی آمد 12 ربیع الاول کو مدینے میں ہوئی. ٹھیک، سارے بچیاں دب بجا رہی ہے، نعرے لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جا رسول اللہ، ہمارے نبی کی آمد مبارک ہو، ہمارے نبی ہم میں تشریف لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. بچیاں دب بجا رہی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. اے نبی جی، آپ ہم میں ایسے طلوع ہو گئے جیسے کہ چودھری کا جو چاند ہے نا آسمان سے طلوع ہوتا ہے، لیکن آپ ایسے پہاڑ کے دامن سے نکل آئے جیسے کہ چودھری کا چاند پہاڑ کے دامن سے طلوع ہو رہا ہے. اور جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اس وقت تک ہم پر آپ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. آپ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ابھی ہم جو بیٹھے اللہ کا نام لے رہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے، اللہ کا تذکرہ کر رہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، سارے جہاں میں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں جا کر دیکھیں، سب لوگ اللہ کو جانتے ہیں. الحمدللہ. جو جہاں جس طریقے سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو جانتا ہے، مانتا ہے اور ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ادا کرنے کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، صدقات اور خیرات کے ذریعے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ بولو. ہم کو کس نے بتایا؟ اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری دنیا پر، اور جب تک بھی اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اس وقت تک ساری دنیا پر اللہ کے نبی کا شکر ادا کرنا، بولو، واجب ہے. یہ آئے، سارا مدینہ خوش ہو گیا سوائے منافقین کے.
سوائے منافقین اور یہودی کے، اور خاص طور پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی اس دن، تاج پوشی، اس کو سردار بنایا جانا تھا، اور آئے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو سارے مدینے والوں نے اللہ کے رسول کو سردار بنا لیا، تو اس کی حسرت ادھوری رہ گئی، وہی حسد، وہاں سے دشمنی شروع ہو گئی، وہاں سے دشمنی کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ 10 سال ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں رہے، 10 سال 2 مہینے 12 دن۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا سن ہجری 11، اور یہ 10 سال دیکھے نا کتنا اتل پتل ہے، کتنی بے چینی ہے، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کیا کوششیں کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے۔ سن ہجری 1 کے اندر جب مدینے میں تشریف لے گئے تو سارے مدینے والوں کو جمع کیا، سب سے پہلے انصار مسلمان اور مہاجرین مسلمانوں کو جمع کیا، یہود نصارہ اب ان کا نمبر بعد میں، پہلے نمبر پر مسلمانوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے نصارہ انصار جو مسلمان تھے اور جو مہاجرین تھے ان دونوں کے اندر آپس میں بھائی چارگی کا اور رشتے مواخات قائم فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انصار کے مسلمانوں کو، مدینے کے مسلمانوں کو، انہوں نے بھی جو اثار کا معاملہ کیا، جو قربانی کا معاملہ کیا، تاریخ آج تک ایسی مثال پیش نہیں کر سکی، لٹا دیا اپنے آپ کو، آنے والے مہاجرین کو سب کچھ دے دیا، اختیار دے دیا، دیکھو میرے 2 بیویاں ہیں، آپ کہو کون سی اچھی لگتی ہیں، ایک کو طلاق دے دوں، آپ اس سے نکاح کر لینا عدت کے بعد، میرے اتنے باغات ہیں، آپ اشارہ کر دینا، میں اتنے باغات کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجئے، آدھا میں لے لیتا ہوں، میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ مکان ہے، میری یہ جائیدادیں ہیں، میری یہ پراپرٹی ہے، آپ اس میں حصے دار ہیں، آپ کو چاہیے کتنا آپ اتنا لے لیجئے۔ آج دیکھیں، سوچ کے تصور کریں کس حد تک انہوں نے قربانی دی ہے۔ مسلمانوں کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا تو مسلمان ایمان کو بچانے کے خاطر مدینے میں تشریف لے گئے، مدینے والوں نے سینہ پھیلا کر، بائیں پھیلا کر ان کا استقبال کیا، جس نعمت کو مکہ والوں نے ٹھکرا دیا مدینے والوں نے اس نعمت کو اپنا لیا۔ اللہ نے مدینے کا نام آج بھی باقی رکھا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بھی کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ کے اندر ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جو مثال، جو قربانی، جو اثار پیش کیا ہے، وہ اثار آج تصور کرے سگا بھائی سگے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کورٹ کچہری کے اندر باپ کی وراثت کے جھگڑے، بھائیوں کے اندر آپس کے جھگڑے کورٹ کچہری کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ مسلمانوں کے بھی سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف کیس کر رہا ہے کہ میرے بھائی نے میری جائیداد اتنی ہڑپ کر لی ہے، وہاں پر بھائی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف رشتے ایمان ہے، رشتے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے، اس کے تحت نیچے آ گئے تو سب نے ایک دوسرے کو بھائی بنا لیا، اپنی جائیداد میں حصہ دے دیا، اپنے گھر والوں میں حصہ دے دیا، اپنے گھروں میں حصہ دے دیا، اپنے باغات میں حصہ دے دیا۔ ایسی قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے؟ بولو، نہیں کر سکتا۔ سن ہجری 2 آیا، غزوہ بدر پیش آیا، سن ہجری 2 میں 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ نے غزوہ بدر میں بہت زبردست طریقے سے فتح عطا فرمائی، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی، اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان بھی رکھا گیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ 313 کی تعداد، سامنے 1000 کا لشکر، ہتھیار سے لیس، نیزہ ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، تیر ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، اور بہترین سے بہترین جنگجو ان کے پاس۔ یہ 313 ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ تلوار ہے، نہ نیزے ہیں، بہتوں کے پاس ڈنڈے ہیں، پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں۔ ایسی قسم پرسی کے حالت میں جنگ ہو گئی، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ ایمان کا لیول وہ تھا، فرشتے اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارے ہیں، اللہ آج بھی اتارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی صحابہ کے طرز پر ہونا، ہمارا ایمان بھی ان کے جیسا ہو، پھر اللہ دیکھے کیسے نہیں اتارتا ہے۔ جو اللہ اس وقت تھے وہ اللہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی مددیں ہمیشہ ساتھ میں آئیں گی۔ شرط کیا ہے؟ ہمارا ایمان ویسا ہو۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے گلزار گلستہ پیدا۔ آج بھی آگ کو اللہ یہ
حکم دے دے کہ گلزار بن جا، وہ گلزار بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ آج بھی کہتی ہوں گی اے اللہ لیکن کوئی آئے تو صحیح ابراہیم کے جیسا ایمان لے کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان لے کر کوئی آئے تو صحیح، پھر میں بھی اپنے باہر پھیلا کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کروں گی۔ سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا، سن ہجری 3 غزوہ احد، مکہ والے سال بھر انتظار، تیاری، انتقام کی آگ میں جھلستے رہے کہ بدر کے میدان میں کئی 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مکہ کے مشرکین مکہ کو، بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے، تو ان کے رشتہ دار اندر ہی اندر چل رہے ہیں، پورے سال تیاری میں لگے رہے۔ اس سن ہجری 3 کے اندر میدان احد میں جنگ احد پیش آئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ غزوہ احد میں۔ اس میں سب سے قریبی، سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، جس کا لقب، جس کو لقب ملا ہے سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کا لقب جس کو ملا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ سینہ چاک کر کے کلیجے کو چبایا گیا، حضرت ہندا نے چبایا، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی، اس وقت مسلمان نہیں ہوئی، انہوں نے قسم کھائی تھی حضرت ہندا نے کہ میں حضرت حمزہ کا سینہ چیر کے کلیجہ کچا چباؤں گی، اس لیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ نے میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے اولاد کو شہید کر قتل کر دیا ہے، میں ان کے سینے کو چاک کر کے کچا چباؤں گی۔ قسم کو پورا کیا غزوہ احد میں۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابی، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کے سینے میں دم تھا۔ سن ہجری 3 پھر اللہ کے رسول نے یہودی نصارہ مدینے میں جو رہنے والے تھے ان لوگ کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، باہر سے اگر تمہارے خلاف اگر کوئی دشمن آئے گا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہمارے خلاف اگر کوئی دشمن آئے گا تمہاری ذمہ داری کہ تم ہمارے ساتھ میں آ جائے۔ اور شہر میں رہتے ہوئے ایک سیاست ایگریمنٹ کیا گیا کہ تم ہم کو تکلیف نہیں دو گے، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تم آزادی کے ساتھ، حالانکہ مدینے میں حکومت اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے رسول بادشاہ ہے مدینے کے، چاہتے ایک حکم پہ سارے یہود و نصارہ کے وہاں سے نکال سکتے تھے، بعد میں نکالا بھی اس لیے کہ ان کی حرکتیں، ان کی سازشیں اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے نکالا، لیکن ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، تم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، تم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو، ہمیں اپنے اعتبار سے آزادی کے ساتھ عمل کرنے دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے غیروں پر ظلم کیا ہے، اگر ظلم کرتے تو سب سے پہلے یہود و نصارہ کو ختم کر کے وہاں سے نکال دیتے، لیکن نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال پر رحم کیا، ان کے غریبوں کی مدد بھی فرمائی ہے، غیر مسلموں کی مدد فرمائی ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کی زندگی، انصاف کے آنکھوں سے دیکھیں ہمارے نبی کی زندگی، تب پتا چلے گا ہمارے نبی کے جیسا اس جہاں میں کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کے جیسا اس جہاں میں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی نہیں آئے گا، قیامت تک کبھی بھی نہیں آئے۔ سن ہجری 5 میں غزوہ خندق پیش آیا، سارا عرب امٹ کے آیا ہے مدینے کو ختم کرنے کے لیے، سارا عرب، مکہ والوں نے سارے عرب کو اس بات پر لالچ دلائی کہ مدینے کو نیست و نابود کریں گے، جتنا اناج، جتنا غلہ، جتنی جائیدادیں آئیں گی، جتنی پراپرٹی آئیں گی، جو سونا چاندی غلہ مال غنیمت میں آئیں گا ہم آپ کو دے دیں گے، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ 10,000 سے زائد لوگ، جنگجو لوگ آئے تھے قتل کرنے، ختم کرنے کے لیے مدینے کو، لیکن اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ کی اپنی غیب سے مدد فرمائی۔ بڑا نفسا نفسی کا عالم تھا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ حالات ایسے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، ڈر کے عالم میں ہوتا ہے۔ خندق کھودی ہوئی ہے، لمبا تفصیلی واقعہ ہے غزوہ خندق کا، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا۔ خندق کھودی ہوئی ہے لیکن چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، سخت ٹھنڈی سردی کا موسم ہے، کلیجے منہ کو آئے، کیا کرے؟ ایک تو باہر کے دشمن کا خطرہ اور دوسرا اندر بھی دشمن بڑے پڑے ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، منافقین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کی خبریں باہر چلی جائیں اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے۔ اس عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ بعد میں اللہ رب العزت کے طرف سے طوفان اور آندھی آئی، دشمنوں کے سارے ہانڈیاں اڑ کے ختم ہو گئی اور سب کے ہوش اڑ گئے اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے، خیمے اکھڑ گئے ان کے۔
सन हिजरी 5। सन हिजरी 6 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा गए। उम्रा करने की इजाजत नहीं दी गई। सन हिजरी 6 के आखिर में वहां पर सुलह हुदैबिया पेश आया, मक्का में आने नहीं दिया। उस वक्त भी देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया पर पड़ाव डाला, सन हिजरी 6 के आखिर में सुलह हुदैबिया पर जब पड़ाव डाला, अपना कासिद बनाकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को मक्का में भेजा कि जाओ उनसे बात करो कि हम जंग करने नहीं आए हैं, हम उम्रा करने आए हैं, काबतुल्लाह का तवाफ करने आए हैं। अगर जंग करने आते हमारी शक्ल सूरत हैयत ऐसी ना होती। सब के सब सहाबा कराम 1400 सहाबा थे, उस वक्त हालत एहराम में थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु कासिद बनकर गए। उनका चचाजाद भाई साथ में था। वो कहने लगा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को, भाई आपकी जो सलवार है, जो कपड़ा है, पिंडली निस्फ पिंडली तक ऊपर चढ़ा हुआ है, और उस वक्त में जो जितना चौधरी होता था उसका कपड़ा, सलवार का कपड़ा टखनों से नीचे उतना ज्यादा लटका हुआ होता था। चौधराहट के जाहिर करने के लिए तकब्बुर की अलामत थी। हमारे नबी ने मना फरमाया, मा अस्फलुल इज़ारि फिन्नार, जो टखनों से नीचे अपने सलवार को, कपड़े को लटकाता है, कल क़यामत के दिन जहन्नम में जलेगा। लोग समझते ही नहीं। आज के कपड़े, आज के फैशन वाला जो लिबास है ना, ऐसा फैशन वाला लिबास निकल रहा है, मुसलमान नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब उसका डिजाइनिंग है, यहूद और नसारा की तरफ से आ रहा है कि वो रिसर्च करते हैं मुसलमानों में क्या हलाल है, क्या हराम है, और किस तरह से हराम का लेबल लगाकर अगर मुसलमानों में पेश किया जाएगा, मुसलमान कभी भी कबूल ना करेंगी। फैशन का लेबल लगाकर अगर पेश किया जाएगा, मुसलमान नौजवानों को क्या करेंगी? कबूल करेंगी, और कर रही है। नमाज के शराइत में हमने पढ़ा है, बाहर के सतर का ढाकना शर्त है ना, सतर का छुपाना शर्त है, बदन की पाकी शर्त है, कपड़ों की पाकी शर्त है, वजू का होना शर्त है, जगह की पाकी शर्त है, किबले की तरफ का रुख होना यह शर्त है, नमाज का टाइम आना यह शर्त है। उसमें एक सतर का ढाकना भी शर्त है। ऐन सतर की जगह पे ऐसे जीन्स के पैंट निकले हुए हैं कि बराबर घुटने की जगह पर बड़े बड़े ठिगले लगे हुए, फटे हुए हैं, ऐसे गोया कि पूरा क्या है, अपनी जिस्म का नशो नुमा दिखा रहा है, अपनी नुमाइश कर रहा है अपनी जिस्म की। और वैसे ही बच्चे नौजवान मस्जिद में आके नमाज पढ़ ले, मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है ना। और बहुत सारे लोगों को यह भी देखने में आया है कि पूरा दिन ऐसे ही फिरेंगे, लेकिन जब मस्जिद में नमाज के वक्त आता है तो जेब से रुमाल निकालेंगे और उतनी जगह को क्या करेंगे? ढाकेंगे। सतर का दिखाना जो है ना, नमाज के बाहर भी हराम है। मर्दों का सतर नाक से लेकर घुटने के नीचे तक है। मर्दों का सतर कहां तक है? बोलो, नाक से लेकर, बोलो ना, नाक से लेकर घुटने से नीचे तक है। यह सतर नमाज के अंदर भी, नमाज के बाहर भी शर्त है। सतर दिखाना जायज नहीं है किसी को। पूरा दिन फिरते हैं, क्या हो रहा है भाई? कोई फिल्म में किसी एक्टर ने अगर वो वाला लिबास पहना है, हमको उस तरह का लिबास हमको पहनना है। यहां पर तुमको मिलाद नजर नहीं आता, यहां पर नबी की सीरत नजर नहीं आती, यहां पर नबी की सूरत नजर नहीं आती, यहां पर नबी की इत्तिबा नजर नहीं आती। जब रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, झंडे लेके बाहर निकलते हैं और सारे रोड को ब्लॉक कर देते हैं और नाराबाजी करते हैं और स्टेज सजाते हैं, झंडे लगा के कुमकुमे लगाते हैं और डीजे बजाते हैं और ये लेबल लगाते हैं कि हम आशिक रसूल, ये होते हैं आशिक रसूल, ये मुहिब्ब रसूल होते हैं। ये इश्क, अगर रसूल का इश्क होता तो मस्जिदें आबाद करते, बाजार आबाद नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया के अंदर अल्लाह को अगर सबसे पसंदीदा जगह कोई है, वो अल्लाह का घर मस्जिद है। सारी दुनिया में अल्लाह को अगर कोई नापसंदीदा जगह है, वो कौन सी जगह है? बोलो, बाजार की जीनत बने हुए हैं। और सितम बालाए सितम, जुल्म पर जुल्म यह होता है कि जो जिसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है, जिसका लिबास सुन्नत तरीके पर है, जिसके चेहरे पर सुन्नत झलकती है, जिसकी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत पर चलती हो, उसको कहा जाता है ये गुस्ताखे रसूल है। कौन है? इतना जुल्म तो ना करो। हमारा जीना नबी के नाम पर और मरना नबी के नाम पर है। इतना बड़ा लेबल हमारे माथे पर चिपकाया जाता है, ये गुस्ताखे रसूल है। आप समझे तो सही, ये कहां से उम्मत के अंदर ये बीमारी आ गई है? शैतान कहां से ले जाकर कहां पर लाकर खड़ा कर रहा है?
جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 11 بات مختصر کر دیتا ہوں، سن ہجری 11 2 مہینے اور 12 دن گزر گئے، 12 ربیع الاول پیر کا دن آیا، دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن کا نام گرا 12 وفات۔ کیا نام گرا؟ اب پتہ نہیں مارکیٹ میں چل رہا ہے، 12 وفات تو بھول ہی گئے، 12 ربیع الاول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے، کوئی کہتا ہے 11 12 اور 13 5 تاریخیں ملتی ہیں کتابوں میں، اور زیادہ پختہ روایت 9 کی ہے اور زیادہ پختہ روایت 9 ربیع الاول کی ملتی ہیں، 12 کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، کسی ائمہ کا اختلاف نہیں، کسی صحابی کا اختلاف نہیں، اور کسی بھی مسلک والوں کا اختلاف نہیں، سب اس بات پر متفق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال دنیا سے جو تشریف فرما ہو گئے وہ کون سے دن ہوا؟ 12 ربیع الاول کو۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا حالات تھے مدینے کے اندر؟ آپ نے کبھی پڑھا ہے جب ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت صحابہ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ زبانیں بند ہو گئی، صحابہ اکرام کی بولا نہیں جا رہا ہے، پورا بدن شل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی صحابی ہیں، جنگل میں آواز آئی، نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ جن آنکھوں سے آج تک جس چہرے کا دیدار کرتا تھا آج کے بعد وہ چہرہ نظر نہ آئے گا، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت اندھے ہو گئے۔ یہ حالات تھے۔ عمر جیسا پہاڑ جیسا انسان، استقامت کا اور استقلال کا پہاڑ جیسا انسان، جس کے ایمان کے چرچے آج تک ہوتے ہیں، جس کے کہنے پر 19 دفعہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں، مشرکین مکہ بھی اور سارا عرب جس کے نام سے تھرا جاتا تھا، وہ نبی کے انتقال پر کیا ہو گیا؟ ہوش کھو بیٹھا، کہنے لگا اگر کوئی کہے گا کہ محمد دنیا سے تشریف لے گئے اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مدینے کی گلیوں میں بلال جیسا حبشی رضی اللہ عنہ صحابی عاشق رسول اسے کہتے ہیں، مدینے کے گلیوں میں جا کے گھٹنے اٹھا کر بچی کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ یہ حال ہے مدینے کے بچوں کا، مدینے کے عورتوں کا، مدینے کے مردوں کا، جوانوں کا، سب کا یہ حال تھا، اور سارا کے سارا مدینہ یتیم ہو چکا تھا، سارا کے سارا مدینہ یتیم ہو چکا تھا۔ آپ نے انفرادی یتیمی دیکھی ہوں گی، یہ اجتماعی یتیمی ہے۔ سب چاہتے تھے میرے سر پر، میرے کندھوں پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، کوئی تسلی کا ہاتھ رکھے، کوئی مجھے سینے سے لگائے اور تسلی دے کہ یہ غم چلا جائے گا، کوئی مجھے یہ بتائے تو صحیح۔ اٹھا کر دیکھے نبی کی زندگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہمارے نبی مدینے میں تشریف لائے اس وقت میں مدینہ سارا کے سارا روشن ہو گیا، اور جب ہمارے نبی مدینے سے دنیا سے تشریف لے گئے سارا کے سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں خوشی ہم مناتے غم تم مناؤ، یہ نعرہ لگاتے خوشی ہم مناتے۔ اللہ کا نظام بھی بڑا زبردست ہے۔ انتقال بھی ہوا پیر کے دن، تاریخ بھی وہی، تاکہ امت کو اعتدال پر لے کر آئے۔ کس پر لے کر آئے؟ اعتدال پر لے کر آئے۔ خوشی میں بھی اعتدال ہو اور غمی کے اندر بھی اعتدال ہو۔ غمی کے اندر بھی کیا ہو؟ نبی کے بکریوں کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، تو کیا نبی کے پیدائش کی تاریخ نہیں ملتی؟ اللہ نے چھپا دیا۔ اللہ جانتے تھے کہ بعد میں آنے والی قوم جو ہے اتنے خرافات میں مبتلا ہوں گی۔ عجیب و غریب دلائل پیش کرتے۔ اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لائے تو دیکھو بچیاں جھنڈے لے کے باہر نکلی اور جا رسول اللہ کہہ کر آمد، ہمارے نبی مدینے میں تشریف لائے، نبی کی آمد مرحبا کا اعلان کیا، دیکھو جلوس نکلنا جائز ہے۔ ارے آپ دیکھیں تو صحیح، جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جلوس نکالا، ٹھیک، اس کے بعد نبی 10 سال تک مدینے میں رہے، 10 سال جب بھی 12 ربیع الاول آئی تو صحابہ اکرام باہر نکلے ہیں جھنڈے لے کے۔ ایک تاریخ بتا دو، ایک حدیث بتا دو، ایک صحابی کا قول بتا دو، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو، ہمارے نبی نے کبھی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں کسی کے پیدائش کا دن منانے کی اگر اجازت ہوتی تو مشرق اور مغرب کے مسلمانوں پر یہ لازم ہوتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جائے، لیکن ولادت کا تصور، ولادت کے دن منانے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ پھر ہم اور عیسائیوں میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی کرسمس مناتے ہیں اور ہم بھی میلاد مناتے ہیں۔
میلاد ایسے مناؤ جیسے صحابہ مناتے تھے. ان کے میلاد منانے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ سنتیں زندہ ہوتی تھی. ہمارے میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے میلاد کے ذریعے سنتیں زندہ تو کیا ہوتی؟ سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, سنتوں کی جنازے نکالے جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بولو, اپنے دل کے تختی پر ہاتھ رکھ کے بولو. جس نبی کا انتقال ہو رہا ہے, جس نبی کے صدقے ہم کو ایمان ملا ہے, وہ نبی کا انتقال ہو رہا ہے اور آخری جملہ زبان پہ نکل رہا ہے, اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کبھی نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا. جو انسان مر رہا ہوتا ہے نا, عام انسان جب مرتا ہے اس کے آخری بول لے لیے جاتے ہیں, اس کے آخری بول کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ تو دو جہاں کا سردار ہے, سید القولین ہے, امام الانبیاء والمرسلین ہے, لولا کما خلقت الافلاق کا مصداق ہے. وہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے اس کا جملہ ہے آخری, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا. میلاد کے نام پہ کتنوں کی نمازیں چھوٹتی, بتاؤ چھوٹتی ہے نہیں چھوٹتی ہیں؟ نماز مسجد میں چل رہی ہے اور بازاروں میں گانا بجایا جاتا ہے. قوالی پہلے بجاتے, بعد میں گانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر عورتیں بھی ہیں, اس کے اندر مرد بھی ہے, نوجوان بھی ہے, اور ناچ بھی ہو رہا ہے نماز کے عین وقت میں. اور پھر بھی کیا بولا جاتا ہے؟ جو مسجد میں ہے وہ گستاخ رسول ہے. جو مسجد میں ہے وہ کون ہے؟ بولو, گستاخ رسول ہے. اور جو بازار میں تھرا رہا ہے, تھرک رہا ہے ڈی جے کے دھن پہ, وہ کون ہے؟ عاشق رسول ہے. واہ, کتنا سستا اور کتنا آسان ہو گیا عشق رسول کو پانا. لوگ کہتے اگر یہ بات مان لی جائے نا, صحابہ کرام کو جو ہے نا یہ میلاد کا علم نہیں تھا اسی لیے انہوں نے میلاد نہیں منایا, یا یہ کہیں کہ صحابہ کو اتنی محبت نہیں تھی جتنا کہ ہم کو ہے, اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اعتدال پر آئے, اعتدال پر آئے. اگر آپ کو میلاد منانا ہے, سیرت کو پڑھو, سیرت کی اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو, نبی کے متبع بنو, نبی کی زندگی اپنی زندگی میں اپناؤ, درود پاک پڑھو. اور سیرت میلاد کے منانے کے لیے سال کا ایک دن کا انتظار کیوں کریں؟ ہمارے نبی کا احسان سال میں ایک دفعہ ہم پر برستا ہے. ساری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک, اذان دینے سے لے کر جنازے کی نماز تک, پوری زندگی ہم نبی کے احسان کے تلے زندگی جیتے ہیں. تو پوری زندگی نبی کے مطابق ہم کو گزارنا ہے. اسے کہتے ہیں میلاد. منائیں گے نا؟ بولو کون کون نبی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ فالو کریں گے, اتباع کریں گے, نبی کو کریں گے. ظاہر لباس میں ہو, زندگی میں ہو, چہرے پر داڑھی سجا کے نبی کی اتباع کریں گے. چہرے پر نبی کا طریقہ نہیں ہے اور بازار میں ناشتے میں کہتا ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ کون ہے؟ گستاخ حد ہو گئے یار. کیا ہو گیا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں. اور اللہ کے واسطے کہتا ہوں اپنے دل کے تختی کو کھولے اور ہدایت اللہ سے مانگے اور نبی کی زندگی پڑھے, قرآن پڑھے, صحابہ کی سیرت پڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ راہ راستے پر آئے گا. صحابہ کرام سن ہجری 110 تک زندہ رہے. ایک بھی صحابی کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے جلوس نکالا ہو, پروگرام بنایا ہو, کمکمے لگائے ہو اور نمازوں کے اور سنتوں کے جنازے نکالے ہو. اللہ رب العزت سچ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں